اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا روزہ رکھنا، ہمارا اللہ کے گھر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، انسان ایک خطا کا پتلا ہے۔ آپ اور میں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ بس ایک ہی چیز آپ کو مجھے ایک امید دلائے ہوئے ہے، ایک آس ہے کہ آپ اور میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ آپ کا میرا اعزاز ہے، جس کی ہمیں امید ہے کہ آپ اور میں اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے۔ یہ امید ہے، اعزاز اپنے اعزاز کی وجہ سے، باقی آپ اور میں تو گناہ گار ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے جس نبی کا امتی بنایا، وہ نبی دن اور رات آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے پریشان رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صبح شام رات کو سوتے جاگتے ایک ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوتی تھی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس سے آس لگی ہوئی ہے، اسی بات پہ آس لگی ہوئی ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایک بڑا محبوب، بڑا غمگسار نبی عطا فرمایا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے 80 سال متواتر اللہ کی عبادت کی ہے، 80 سال متواتر اللہ کی عبادت کی، دن کو نوافل، دن کو جہاد، رات کو نوافل، دن کو جہاد رات کو نوافل، 80 سال گزر گئے اس شخص کو، بڑا عبادت گزار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر سنا، اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی ایک تو عمریں بڑی لمبی تھی، پھر 80 سال اس نے متواتر عبادت کی رب کی، مرتبے تو پھر وہی لوگ لے گئے، میری امت ویسے رہ جائے گی۔ یہ اداسی تھی، حسد نہیں تھا، اس شخص سے حسد نہیں تھا، اپنی امت کی فکر تھی، غم اپنی امت کا تھا کہ میری امت کے لوگوں کی تو ساری عمریں 40 سال 45 سال، حد کوئی 80 سال تک جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں یار بڑی لمبی عمر پائی اس شخص نے۔ ابھی اداس ہی بیٹھے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور سورۃ قدر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے یہ نازل فرما دی۔ اب دوستو، اللہ رب العزت نے، میں نے پہلے عرض کیا نا، آپ اور میں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، غلطیاں ہم سے بہت ہوتی ہیں۔ ایک تو ہماری وہ آس جو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ایک وہ، اور اللہ نے پھر 2 اور چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہماری بخشش کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ اے امت محمدی، عمل بھلے تم تھوڑے کرو، اگر تمہارے عمل میں خلوص ہوگا تو تمہاری منزل جنت ہے، قیامت والے دن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قرآن اور ایک رمضان، 2 چیزیں میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، ان 2 قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان کی بڑی گہری دوستی ہے، ایک کو ہٹا لو دوسرا اس کا مزہ نہیں آتا۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، پہلے رمضان پھر قرآن۔ رمضان آیا تو رمضان کے اندر قرآن آیا،
شہر رمضان انزل فیہ القرآن. پھر اب آپ دیکھیں ہماری مغفرت کا یہ بہانہ کیسے بن گیا کہ عام 11 مہینوں میں قرآن پڑھیں تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اور رمضان المبارک میں پڑھیں تو 700 نیکیاں. فرق دیکھیں نا، یہ بخشش کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور رب کے دروازے پہ آ تو صحیح تو پھر رب کی رحمت برستے ہوئے دیکھ. میں نے کئی دفعہ پہلے عرض کیا ہے، میں جب پہلی دفعہ اللہ نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، رمضان شریف کی پہلی رات تھی جو میں نے وہاں پہ گزاری. پہلی رات میں وہاں پہ پہنچا اسی دن میں پہنچا تقریباً کچھ ظہر کے وقت، اور رات کو رمضان شریف کی پہلی رات تھی. مغرب کی نماز کا وقت تھا. میں مقام ابراہیم کے ساتھ آگے پیچھے کہیں جماعت میں شامل تھا، اور جب امام صاحب نے قرأت شروع کی اور تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لاشعوری طور پر میری نظر خانہ کعبہ کی چھت پر پڑی. لاشعوری طور پر ایسے پڑی ایسے. قرآن میرے ہاتھ میں ہے، خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں. ایسے مجھے محسوس ہوا ایسے کوئی اللہ کی رحمت برس رہی ہے کعبے کی چھت پر. تو میں جب واپس آیا میں نے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا. میں نے کہا یہ چیز میں نے دیکھی ہے. تو والد صاحب نے مجھے کہا وہ اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے، رحمت برس رہی تھی. تو رمضان یہ تو میں خانہ کعبہ کی بات کر رہا ہوں. آپ اس وقت اس چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک گھر ہے. یہ یوں سمجھ لیں کعبۃ اللہ کی ایک شاخ ہے جس میں آپ اور میں اس وقت موجود ہیں. اس وقت میں بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ کی رحمت اسی طرح نازل ہو رہی ہے. یہ رمضان کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. اللہ نے آپ کے میرے بخشنے کا ایک بہانہ بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہوئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا، رمضان تو میں نے اپنے محبوب کی امت کو دے دیا تحفہ کہ روزے رکھو، عبادت کرو، 700 گنا اجر دوں گا. یہ تھوڑی سی بات ہے 700 گنا. اگر خلوص اس سے بڑھ گیا، آپ کا نفس مر گیا، خالصتاً اللہ سے رجوع ہو گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر 700 گنا کوئی بات نہیں ہے. پھر بے انتہا ہے اللہ کی رحمت. یہ رمضان تو میں نے دے دیا. میرا محبوب اب بھی اداس ہے اس بنی اسرائیل کے شخص کی بات سن کر کہ 80 سال اس نے عبادت کی متواتر. میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جا جبریل میرے حبیب کو کہے کہ رمضان کے اندر میں نے ایک اور تحفہ تیری امت کو عطا کر رہا ہوں جسے شب قدر کہتے ہیں. اگر تیری امت کا شخص ایک شب قدر اپنی زندگی کے اندر پا لے تو بنی اسرائیل کے شخص نے تو 80 سال متواتر محنت کی، عبادت کی. تیری امت کا ایک شخص ایک شب قدر پا لے، اس کے اندر کوئی زیادہ لمبی چوڑی بھی عبادت نہ کرے، عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے، صبح کی بھی باجماعت پڑھ لے، کوئی درمیان میں تھوڑی بہت تسبیح کر لے، میں اس کو 1000 مہینے سے بہتر 1000 مہینے تک نہیں کہا، 1000 مہینے سے بھی بہتر عبادت کا اس کو اجر عطا فرماؤں گا. خیر من 1000 شہر. اب یہ شب قدر ہوگی کل. آج 18واں روزہ ہو گیا خیر سے. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں پہلا روزہ تو یار رمضان آ گیا ہے، بڑا مسئلہ بنے گا یار لگتا ہے کل کی بات ہے، پہلا روزہ رکھا آج 18واں ہو گیا خیر سے، باقی رہ کتنے گئے؟ 2 عشرے ختم ہو گئے.
ایک عشرہ باقی ہے، اور اسی عشرے کے اندر یہ تحفہ ہے۔ بتانے کو تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ فلاں رات شب قدر ہوگی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ سنیے، یہ بھی آپ کے لیے میرے لیے ایک رحمت ہے کہ ایگزیکٹ تاریخ نہیں بتائی گئی، ہاں تھوڑا سا اشارہ دے دیا کہ اس رات کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو 21ویں رمضان کو تلاش کرو، امید ہے مل جائے گی۔ 21ویں کو نہیں ہوگی تو پھر 23ویں کو تلاش کرو، 23ویں کو نہیں تو پھر 25ویں میں تلاش کرو، 27ویں رات کو تلاش کرو، یا 29ویں رات کو تلاش کرو، یعنی طاق راتیں جو آخری عشرے کی ہیں اس کے اندر شب قدر ہے، تلاش کرو۔ اب یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے معاف تو کرنا ہی کرنا ہے، تحفہ جو دے دیا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، بتا دیتے ایک ہی رات، ہم اسی رات کھڑے ہو جاتے، پھر 11 مہینے آرام کرتے، مزے کرتے۔ سورہ ملک 29واں پارہ، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اے میرا حبیب، میں تیری امت کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کون سا امتی تیری امت کا شخص اچھے عمل کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر جستجو نہ ہو، کوشش نہ کرتا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب 5 راتیں اللہ نے بتا دی، ان 5 میں سے ایک شب قدر ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات۔ جستجو کرو، تھوڑی کوشش کرو، جو جتنی جستجو کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ کیونکہ لفظوں پہ آپ غور کریں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یہ رات۔ اب خیر کا جو لفظ آیا، اس کا مطلب ہے 1000 مہینے پر بات نہیں بن۔ جس شخص کی جتنی جستجو ہوگی، جتنی کوشش ہوگی، جتنی اس رات کو وہ تلاش کرنے کی جستجو کرے گا، اس کا اجر اتنا بڑھتا جائے گا۔ میں اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ کتنی برکتوں والی رات ہے، اور یہ 2 دن بعد جو عشرہ شروع ہونے والا ہے، اسی کے اندر یہ موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو شب قدر میں۔ اب تعلق دیکھیں نا، ایک اور جگہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ 2 پارہ، کہ ماہ رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ ادھر بھی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر اب کہاں ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ اب دونوں باتیں مل گئی نا جی، پہلے کہا رمضان میں، پھر کہا شب قدر میں۔ تو شب قدر اتنی برکت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ قرآن کا نزول بھی اسی رات ہوا۔ یہ ایک وجہ یہ۔ اچھا، میں کہا کرتا ہوں رمضان کا احترام قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کا احترام رمضان کی وجہ سے، تعلق ہے نا۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر خود ہی سوال کیا آپ سے، مجھ سے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کو پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ سوال کیا اللہ نے ہم سے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، اللہ نے پھر خود سوال کر کے خود ہی جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس شخص نے اس کو پا لیا، جس شخص نے اس کے اندر کوئی تھوڑی سی جستجو کر لی، اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینے یعنی 83 سال، 2 ماہ یا 4 ماہ بنتے ہیں، 83 سال تقریباً، 83 سال جو شخص متواتر دن رات کھڑے ہو کر عبادت کرے، جتنا اجر اس کو
83 سال میں ملے گا، اللہ رب العزت اس ایک رات میں اس سے کہیں بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ آگے پھر اور اللہ رب العزت نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، تنزل الملائکہ والروح، فرشتے اس دن نازل کیے جاتے ہیں، اکیلے نہیں، والروح، جبریل بھی ساتھ ہوتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ حکم ملتا ہے فرشتوں کو، پھیل جاؤ پوری دنیا میں، دیکھو میری مخلوق حضرت انسان اس وقت کیا کر رہی ہے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں، فرشتوں ذرا غور کرو، دیکھو، تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم، اب اپنی طرف سے نہیں آتے فرشتے، فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ پھیل گئے، دیکھا، ساری رات فرشتے بمائے جبریل کے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہر مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں فرشتے۔ آپ کو مجھے تو نظر نہیں آتے، لیکن اس رات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتے ہیں فرشتوں سے، سحری کے وقت پوچھتے ہیں، او فرشتوں سناؤ میری مخلوق ساری رات کیا کرتی رہی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرے بندے ساری رات تیری عبادت میں مشغول رہے، اللہ تیری تسبیح بیان کرتے رہے، تیری بڑائی بیان کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ تجھ سے معافیاں مانگتے رہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اس وقت فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ، فرشتوں یہ وہی مخلوق ہے جس کو جب میں پیدا کر رہا تھا تم نے مخالفت کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے اس وقت کہا تھا، اللہ آدم کو نہ پیدا کر، یہ مٹی سے تو پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد پھیلائیں گے، خون ریزی پھیلائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں یاد ہے نا، یہ وہی مخلوق ہے۔ اب دیکھو، میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرشتوں اب مجھے بتاؤ یہ انہوں نے ساری رات مزدوری کی ہے، مزدور کی مزدوری کتنی ہونی چاہیے؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، یہ روایت ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ حق تو یہ ہے کہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یہ بہت بڑی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یہ جتنے لوگ رات عبادت میں مصروف تھے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی، میں نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، میں نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ دوستو یہ ہے رمضان المبارک۔ سلام، ہائے ہائے، فرشتے ایسے نہیں، ساری رات سلامتی، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی تم پر سلامتی ہے، حتی مطلع الفجر، جب پھر صبح کی آذان کا وقت ہوتا ہے، یعنی سحری ختم ہوتی ہے، اس وقت وہ پھر فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ دوستو رمضان المبارک ایک بڑا عظیم تحفہ اللہ کی طرف سے ملا، کاش ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات آپ کو مجھے ملی اس آخری عشرے کے اندر، اور میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، کسی بھی وقت اللہ سے آپ نے اپنی زندگی کی دعا نہیں مانگ سکتے، یعنی اللہ میری عمر لمبی کر، کوئی تو اور دعا ہمارے لیے کرے تو ایک الگ بات ہے، ہم خود نہیں دعا یہ کر سکتے کہ اللہ میری عمر لمبی کر۔ ایک موقع پہ اجازت ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آ جائے، آگے شعبان اور رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ
رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، اب مجھے اتنی مہلت عطا فرما کہ میں رمضان تک پہنچ سکوں اور رمضان کو حاصل کر کے، رمضان میں محنت کر کے میں تیرا بندہ بن سکوں۔ اب یہ بندہ بننا کیا ہے؟ عربی زبان میں عبد کہتے ہیں، بندہ، عبد، عبدہ و رسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد، بندہ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ عبد یا بندے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو، وہ خالصتاً اللہ کی مرضی کے تابع اپنی زندگی گزارتا ہو، اسے بندہ کہتے ہیں، غلام۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہی مسلمان کی تعریف ہے۔ مسلمان کہتے اس شخص کو ہیں جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ ہم تو سارا کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ساری زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزار دی، اللہ کی مرضی تو ہمارے شامل حال ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے دوستو یہ چند دن اور ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پورا رمضان عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے۔ شب قدر کی پہچان علماء نے بتائی ہے کچھ، اب وہ پہچاننے والے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ ایک تو اس رات کوئی تارا نہیں ٹوٹتا، آسمان پہ عام طور پر تارے ٹوٹتے ہیں نا جی، شب قدر کو تارا نہیں ٹوٹتا۔ شب قدر کو نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، معتدل موسم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا حالانکہ وہ آخری راتیں، آخری عشرہ ہے نا، اس رات عجیب سی روشنی ہوتی ہے افق پر۔ اور ایک اور جگہ روایت میں نے پڑھی ہے واللہ عالم کہ اس رات کتے بھی نہیں بھونکتے، اللہ بہتر جانتا ہے، ایک روایت میں نے پڑھی ہے واللہ عالم۔ تو محترم سامعین، یہ قرآن آپ کے میرے گھر میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے میں اس لیے قرآن بھیجا کہ اس کو پڑھیں۔ اچھا میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اکثر دوست باہر جا کر، میرے منہ پہ تو خیر بات نہیں کرتے، مسجد سے باہر جا کر پھر وہ عجیب چہمگوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں میرے تک بھی پہنچ جاتی ہیں، میں بڑا پھر خوش ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کرنے دو۔ میری ایک بات ذہن میں آج بٹھا لیں، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب آپ حیران ہو جائیں، یہی بات آپ نے باہر جا کر کرنی ہے، مولوی کا دماغ پھر گیا ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ میں جو سمجھا ہوں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوست اس کو پڑھے گا تو عمل ہوگا نا، آدھی بات سمجھتے ہو آدھی سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ پڑھو گے تو آئے گا نا، اور پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا واللہ عالم، لوگ پتہ نہیں اپنے منہ سے کیسی باتیں کر جاتے ہیں۔ یہ اسی ہمارے کوئی قریب تر کسی بستی کا واقعہ کسی نے مجھے سنایا، واللہ عالم جھوٹ ہے سچ ہے، کہ ایک بستی میں ایک آدمی چارہ وہ کتر رہا تھا، گیر ہوتی ہے نا، وہ بیل جوتا ہوا ہوتا ہے اس کے، تو تبلیغی جماعت وہاں پہنچی ہوئی تھی اس بستی میں، اور تبلیغی جماعت والوں کی عادت ہوتی ہے یہ عصر کے وقت نکل پڑتے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہ مسجد میں آؤ۔ وہ اس شخص کے پاس پہنچ گئے جو گھیر پہ چارہ کتر رہا تھا۔ اب وہ عصر کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ سب کلوزنگ کا وقت ہوتا ہے، ہر آدمی کو جلدی ہوتی ہے، دن غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اب تبلیغی جماعت والوں نے اس کو کہا بھائی ہماری تھوڑی سی بات سن لیجیے۔ اس نے کہا میرے پاس تو مرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے اور تم آ گئے ہو تبلیغ کرنے، بڑے غصے سے کہا۔ پھر تبلیغی جماعت والوں کو اللہ نے کو دل بھی عجیب دیا ہے، یہ کسی کی بات کا برا نہیں مناتے، تو وہ چپ کر کے بیچارے چلے گئے، انہوں نے وہ پیچھے گالیاں گولیاں دیتا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی چادر گیر کے اندر پھنسی، اس مشین کے اندر پھنسی، کیما بن گیا اس کا، جو کہہ رہا تھا میرے پاس تو مرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ آپ اور میں ہیں کون؟ کیا طاقت ہے آپ کے میرے پاس؟
آج تو چھوٹا سا کوئی ذمہ دار، چھوٹا سا کوئی امیر آدمی، وہ جناب قابو میں نہیں آتا۔ اور پھر تو ہے کیا؟ اگر خدا کی رحمت شامل حال نہ ہو، خدا کی قسم ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کی فکر کر، اور آخرت کی فکر اس وقت ہوگی، ذرا قبرستان میں جا کر دیکھ تو صحیح، چکر تو لگا، او شہر خاموش آباد ہے پر بولنے والا کوئی نہیں، بڑی بڑی ہستیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، دفن ہے، ہم نے بھی وہیں جانا ہے، ابھی تو اکڑ رہے ہیں نا۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے قبرستان میں جب ہم کسی کو دفن کرنے جاتے ہیں، ذہن میں یہ بات ہوتی ہے شاید اسی نے مرنا تھا، مر گیا، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں پتا آج اس کو دفن کر کے ہم جا رہے ہیں، کل کو کوئی ہمیں دفن کر رہا ہوگا۔ آخرت کی فکر کر میرا دوست، اور آخرت کی فکر اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اپنے اندر جستجو پیدا کر، اپنے اندر کوشش، ہر چیز میں جستجو، ہر چیز میں کوشش، ہر چیز پر پہرا دے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پر پہرا دے، روزہ رکھ رہا ہے، روزہ پر پہرا دے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اپنی زکوٰۃ پر اپنے ہاتھوں پر پہرا دے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے حساب کتاب کے لیے، اللہ رب العزت ان کا حساب بھی نہیں دیں گے، اور فرشتوں کو کہیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ وہ لوگ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے تو بڑے روزے رکھے، ہم نے تو نمازیں پڑھی، حج بھی کیا تھا، اپنے نام کے ساتھ حج بھی لکھوایا تھا، اللہ ہم تو عبادت گزار تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جن لوگوں کے لیے تم نے یہ عبادت کی تھی، جس نیت پہ عبادت کی تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں، لوگ کہیں فلانا بندہ بڑا عبادت گزار ہے، لوگ کہیں نمازی ہے یار، لوگ کہیں حاجی ہے، ان سے پھر وہ تو نے واہ واہ تو کروا لی، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے، تو نے میرے لیے تو نماز پڑھی نہیں۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنی عبادت پہ پہرا دے۔ یہ روزے تو رکھ لیے ہم نے، آج 18واں روزہ ہے، 18 دن سے مسلسل ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ اس بھوک پیاس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اگر آخری دن بھی ہمیں ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں یہ روزے، جاؤ تیری اس بھوک پیاس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، کوئی فائدہ ان روزے رکھنے کا؟ پھر کوئی فائدہ؟ زبان کو کنٹرول کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، نفس کنٹرول ہوگا تو روزہ پھر یقیناً قبول ہوگا، نفس کنٹرول نہیں ہے پھر روزہ مقبول نہیں ہے۔ تو دوستو جو بھی عبادت کرو، اب یہ سیزن ہے عبادت کا، جیسے وہ کوئی بعض اوقات بازاروں میں نا لکھا ہوا ہوتا ہے بینر لکھا لوٹ سیل، یعنی ہر چیز سستی، وہ خدا کی قسم یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، نیکیاں سستی، ایک حرف قرآن لفظ نہیں کہہ رہا، حرف پڑھو 700 نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ، اضعافا مضاعفہ۔ ہاں قرآن کیا کہتا ہے، میں جتنا مرضی بڑھا دوں۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے یہ جو بقیہ دن ہیں 11 ہیں یا 12، ہم مسلمان ہیں 29 پہ بریک تو ضرور لگائیں گے، تو